السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ انتہا کی بدکار اور انتہا کی خوبصورت تھی۔ وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتا، اور کسی بھی مرد کی طرف وہ دیکھتی تو اسے اپنی طرف مائل کرتی اور برائی اور بدکاری کی دعوت دیتی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا، محل میں تخت بنایا، اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے جو برائی اور بدکاری کے ارادے سے اس کے پاس آتے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ ایسا نوجوان جو انتہائی عبادت گزار شخص تھا اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح دل نہ لگا۔ اس نے اس عورت کو ذہن سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ ناظرین، بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ کسی بھی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور پھر عورت کے پاس چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اس عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ رب العزت کے ڈر اور اللہ رب العزت کے خوف میں گزار دی ہے، اور اگر آج میں یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ عورت کہنے لگی، چلے جاؤ، مگر جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام تو کرتے جاؤ۔ تو اس نوجوان نے انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی ہے، اور میں یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ناظرین، جب وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا تو اس فاحشہ عورت نے سوچا کہ میں اتنی حسین اور خوبصورت ہوں کہ آج تک جو مرد بھی میرے قریب آیا پھر وہ مجھ سے برائی کیے بغیر نہ رہ سکا، مگر یہ کیسا نوجوان تھا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر تھا، جس نے مجھ جیسی حسین اور خوبصورت عورت کو بھی چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ رب العزت سے توبہ کروں گی۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان سے جا کر دریافت کروں کہ میرے جیسی گناہ گار عورت کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہو فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس شخص نے بھرے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب وہ تو نامی گرامی عورت تھی، سب لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک بدکار عورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میں اسے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ وہ عورت وہاں سے ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آئی، اور راستے میں زار و قطار روتے ہوئے دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جناب موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملنا تک نہیں چاہتے، تو میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے۔
گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا۔ اسے اور تو کچھ نہیں پتا تھا، مگر اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ رب العزت کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ پھر وہ سجدے میں گر کے روتی اور گڑ گڑاتی رہی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا شاید کوئی مرد آیا ہے، مگر جب وہ دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، اے موسیٰ، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میرے دروازے پر کیسے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی تو اس وقت میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، مگر جب تم چلی گئی تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے اسے ڈانٹ دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے اتنا خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری شہرت بہت بری ہے، تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی تھی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ ناظرین، وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ پھر یہاں میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے۔ میں نے اتنی مشکلوں سے اس کو اپنے تصورات سے نکالا۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلے والی زندگی سے توبہ کر لی اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لیتا، مگر یہ خوف خدا وند عالم سے گر کر مر چکا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی کے ساتھ کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو سچی توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے۔ وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کرم کرنے پر آتا ہے تو ایک طوائف کے گھر 7 ولیوں کی پیدائش فرما دیتا ہے۔ بے شک خالق کائنات بڑا عظیم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بڑی عظیم قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ جل شانہ اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریق مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔